بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در صفت قناعت دلا گر قناعت بدستاوری در اقلیم راحت کنی سروری اگر تنگ دستی ز سختی منال کہ پیش خرد مند ہے چستمال نہ دارد خرد مند از فقر عار کہ باشد نبی راز فقر افتخار ز فقر افتخار را کو فقر کی را کو آگے اگلی فا کے ساتھ ملائیں گے، ملا کر پڑھیں گے کہ باشد نبی راز فقر افتخار غنی را زر و سیم آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است غنی گر نباشی مکن اضطراب اضطراب کہ سلطان خواہد خراج از خراب قناعت بہر حال اولا ترست قناعت کند ہر کے نیک اخترست ز نور قناعت برافروز جاں اگر داری از نیک بختی نشاں در کا معنی کیا ہے؟ صفت تعریف۔ قناعت کا معنی ہوتا ہے کہ جو آدمی کے پاس ہو بندہ اس پر مطمئن ہو، جتنا رزق، جتنا مال، جو بھی چیز ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس پر بندہ راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے اور لالچ میں نہ پڑے۔ یعنی لالچ اور قناعت یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں، ضد ہیں۔ قناعت کی تعریف کے بیان میں دلا گر قناعت بدستاوری، دلا معنی اے دل، گر کا معنی اگر، بدست ہاتھ میں، بدست معنی ہاتھ میں، آوری کس مصدر سے بنا ہے؟ آوردن کا معنی ہوتا ہے لانا، آوری کا معنی تو لائے، آوری کا معنی تو لائے، لیکن یہ سارا مل کر ایک لفظ ہے بدستاوری۔ بدستاوری کا لفظی معنی ہے ہاتھ میں لانا، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ حاصل کر لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ بدستاوری کا معنی تو حاصل کر لے۔ در کا معنی میں، در اقلیم راحت، اقلیم کا معنی آ چکا ہے نا پہلے، کیا معنی؟ ملک، راحت معنی آرام، در اقلیم راحت کا معنی کیا ہوگا؟ آرام کے ملک میں۔ کنی یہ کردن مصدر سے بنا ہے، کنی کا معنی تو کرے گا، سروری سرداری بادشاہی، اے دل اگر تو قناعت حاصل کر لے آرام کے ملک میں تو بادشاہی کرے گا۔ اگر تنگ دستی سے سختی منال کے پیش خرد مند ہے چستمال، اگر من اگر تنگ دستی جو ہے نا، یہ بھی جو یا ہے اصل میں یہ ای ہے، وہ است اند ای والا، لیکن ای کا حمزہ ختم کر کے یا کو ساتھ ملا دیے گئے۔ تنگ دست کسے کہتے ہیں؟ جو جس کے پاس کچھ نہ ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ جیسے کہتے ہیں، وہ بندہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے یا ضرورتوں کے لیے پیسے نہ ہوں، تنگ ہاتھ والا۔ زے سختی، سختی کی وجہ سے، یعنی مقدر کی سختی کی وجہ سے۔ منال یہ نالیدن سے بنا ہے، نالیدن کا معنی ہوتا ہے رونا،
من آل کا معنی ہوگا نہ رو، من آل معنی نہ رو، کہ معنی کیوں کہ، پیش کا معنی ہوتا ہے آگے یا سامنے، پڑھ چکے ہو نا؟ کہاں پڑھا ہے؟ ہاں گرامی شوی پیش دل ہا چوجاں، پیچھے گزر چکا ہے۔ پیش خرد مند کا معنی کیا ہوگا؟ عقل مند کے سامنے، عقل مند کے آگے یا عقل مند کے سامنے۔ ہیچ است گھٹیا ہے، گھٹیا، ہیچ کا معنی بتایا تھا نا، کچھ بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گھٹیا چیز۔ ہیچ است مال، مال بالکل گھٹیا چیز ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر تو نصیب کی سختی کی وجہ سے تنگ دست ہے نہ رو، کیونکہ عقل مند کے سامنے مال گھٹیا چیز ہے، یعنی عقل مند کے آگے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نہ دارد خرد مند از فقر عار کے باشد نبی راز فقر افتخار۔ نہ دارد کا معنی نہیں رکھتا، کس مصدر سے بنا ہے یہ؟ داشتن۔ دارد مضارع ہے نا، تو نون کس کے لیے آیا ہے؟ مثبت کو منفی بنانے کے لیے۔ نہ دارد کا معنی ہوگا نہیں رکھتا، خرد مند عقل مند، از فقر فقیری سے، غریبی سے، عار کا معنی ہوتا ہے شرم، عار معنی شرم، فقر کا معنی تنگ دستی، غربت، کہ معنی کیونکہ باشد ہے، نبی را نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ذے فقر فقیری کی وجہ سے، افتخار فخر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فقر میں رہ کے اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ عقل مند آدمی غربت سے شرم نہیں رکھتا، یعنی شرمندگی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ بندے کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اصل شرمندگی تو یہ ہے کہ بندے میں خدا کا خوف نہ ہو، اچھے کام نہ ہوں، اچھے اخلاق نہ ہوں، اچھی عادتیں نہ ہوں، یہ شرمندگی ہے، حیا نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فقیری سے فخر ہے۔ غنی را زرو سیم آرائش است و لیکن فقیر اندر آسائش است۔ غنی کہتے ہیں مالدار آدمی، دولت مند بندے کو۔ غنی را کا معنی مالدار کے لیے، زر و سیم پڑھا ہے کو نہیں؟ پیچھے سیم و زر تھا، اب یہاں زر و سیم ہے، بات ایک ہی ہے۔ زر کا معنی سونا، سیم چاندی، آرائش کا معنی خوبصورتی، آرائش کا معنی خوبصورتی، آسائش کا معنی ہے آرام۔ آرائش جو ہے یہ آراستن مصدر سے بنا ہے، اور آسائش آسودن مصدر سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اندر آسائش کا معنی کیا ہوگا؟ یرحمک اللہ، سکون میں، آرام میں۔ مالدار آدمی کے لیے سونا اور چاندی خوبصورتی ہے، لیکن فقیر آدمی آرام میں ہے۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دولت مندوں کے پاس جو دولت ہوتی ہے نا، اس سے وہ لش پش تو رہتے ہیں، یہ بڑا اپنا ہر وقت گاڑی اچھی، بنگلے، کوٹھیاں، لیکن آرام سکون ان کو نصیب کم ہی ہوتا ہے۔ آرام اور سکون کس کے نصیب میں ہے؟ فقیر کے۔ ان کو تو رات کو دولت مندوں کو اسی وجہ سے نیند نہیں آتی کہ کوئی ڈاکو ہی نہ آ جائے، کوئی چور ہی نہ آ جائے، کوئی لوٹ کے ہی نہ لے جائے ہمیں۔ لیکن فقیر آدمی جو ہے، جو روکھی سوکھی کھا کے سو گیا ہے، اس کو کیا فکر ہے کہ کیا کسی نے چوری کرنا ہے یہاں۔ غنی گر نہ باشی مکن اضطراب کے سلطان خواہد خراج از خراب۔ غنی کا معنی مالدار، گر معنی اگر، نہ باشی تو نہیں ہے، یہ بھی بودن سے بنا ہے نا، بودن کے دو مصدر ہوتے ہیں، بود بھی اور باشد بھی، باشد سے یہ بنا ہے۔ نہ باشی نون نفی کے لیے ہے۔ مکن معنی اضطراب کا معنی ہوتا ہے پریشانی، اضطراب کا معنی پریشانی۔ مکن اضطراب کا بالکل وہی معنی ہے جو آپ کہتے ہیں ڈونٹ وری، یعنی اسی کا یہ ترجمہ ہے فارسی۔ کہ معنی کیونکہ سلطان بادشاہ، نہ خواہد نہیں مانگتا، خواستن کا معنی چاہنا یا مانگنا ہوتا ہے نا،
نہ خواہد کا معنی نہیں مانگتا، خراج ٹیکس کو کہتے ہیں، خراج، خراج ٹیکس جو لینڈ ٹیکس ہوتا ہے۔ ٹیکس دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک زمین پر ہوتا ہے اور ایک سم ٹائم بندوں پر بھی ہوتا ہے۔ بندوں پر بھی ٹیکس ہوتا ہے نا، کہ جتنے گھر کے بندے ہیں تو ہر ایک نے دینا ہے، اور ایک زمین کا ٹیکس ہوتا ہے۔ خراج زمین کے ٹیکس کو کہتے ہیں۔ خراب کہتے ہیں اس زمین کو جو ویران ہو، جہاں کوئی کھیتی، کوئی فصل، کوئی چیز نہ اگے۔ اگر تو مالدار نہیں ہے پریشانی نہ کر، کیونکہ بادشاہ بنجر زمین سے ٹیکس نہیں مانگتا۔ یعنی ٹیکسوں کے چکروں میں بھی وہی پڑیں گے نا جو دولت مند ہوں گے۔ یہ دیکھ رہے ہو نا آج کل کئی پچھلے سالوں سے جن کے پاس مال و دولت ہے تو روزانہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، کوئی نہیں؟ اخباروں میں دیکھتے ہو کوئی نہیں کہ آج فلاں کو عدالت نے بلایا، فلاں کو بلایا؟ تو یہ ساری مصیبتیں کن کو ہوتی ہیں؟ جن کے پاس دولت ہے۔ جن کے پاس مال نہیں ہے تو ان کو یہ پریشانیاں بھی نہیں ہیں، اور ان سے کوئی ٹیکس کا مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ آپ نے ٹیکس کیوں نہیں لیا۔ ٹیکس کا مطالبہ بھی اسی سے ہوگا جس کے پاس بڑی زمینیں، جائیدادیں، کوٹھیاں، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ قناعت بہر حال اولا ترست، قناعت کند ہر کے نیک اخترست۔ بہر حال کا معنی ہے ہر حال میں، اولا بہتر، یہ بھی پیچھے آ چکا ہے، لیکن یہ اولا تر ہے، بہت بہتر۔ است معنی ہے، قناعت کند قناعت کرتا ہے، ہر کے معنی جو کوئی بھی، نیک اختر خوش نصیب۔ اصل میں جو اختر ہے نا، یہ کہتے ہیں ستارے کو۔ اختر کا معنی ہوتا ہے ستارہ، اختر فلک، آسمان کا ستارہ۔ تو یہ بھی ایک مشہور ہے نا، کہتے نہیں ہم فلاں کے ستارے بڑے اچھے ہیں۔ تو نیک اختر کا معنی ہے کہ اچھے ستاروں والا، یعنی خوش نصیب، سعادت مند، خوش بخت۔ قناعت ہر حال میں بہت بہتر ہے۔ قناعت کرتا ہے جو کوئی خوش نصیب ہے۔ ز نور قناعت برافروز جاں، اگر داری از نیک بختی نشاں۔ ز نور قناعت کیا ترجمہ ہوگا؟ کے نور سے۔ بر افروز، یہ بر افروختن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلانا، روشن کرنا۔ سمجھ آئیے؟ بر افروز کا معنی ہے روشن کر، جان روح، اپنی روح کو قناعت کے نور سے روشن کرنی۔ جو لوگ لالچ میں نہیں پڑتے، قناعت اختیار کرتے ہیں، تو ان کی روح کو روشنی ملتی ہے، ان کی روح روشن ہوتی ہے، دل ان کا روشن ہوتا ہے۔ اگر داری، اگر تو رکھتا ہے، از نیک بختی، نیک بختی سے نشان علامت، یعنی اگر تو نیک بختی سے کوئی نشانی تجھے حاصل ہے تو پھر کیا کر؟ قناعت اختیار کر۔ قناعت کے نور سے روح کو روشن کر۔ اگر تو نیک بختی کی نشانی رکھتا ہے،